جنرل پرویز مشرف 1998 میں انہوں نے اقتدار پہ قبضہ کیا، نواز شریف کو برطرف کیا، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ پرویز مشرف صاحب نے سنا ہے کہ کوئی کرپشن نہیں کی، لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بہت کرپشن کی۔ تو یہ رہا ہے، جرنیلوں کے ساتھ یہ ایشو رہا ہے، خاص طور سے وہ جرنیل جو کہ اقتدار میں آئے، ایوب خان ہو یا خان ہو یا پھر آپ کے جنرل ضیاء الحق ہوں یا پھر پرویز مشرف ہوں، یہ اقتدار میں رہے ہیں، بالکل رہے ہیں۔ ڈی ایچ اے نے ڈیفنس ہاؤسنگ جو ہے، ڈیفنس آفیسرز ہاؤسنگ اتھارٹی کراچی میں جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے اشتہار آ گیا، اطلاع عام ہے، پلاٹ نمبر 301 بیچ اسٹریٹ، فیز 1 فیز 8 پیمائش 997 گز، تقریباً 1000 گز مربع گز۔ دوسرا پلاٹ نمبر 301 بیچ اسٹریٹ اگین ہے، یہ بھی 997 مربع گز کی بات ہو رہی ہے۔ شیئر ان پلاٹ نمبر 172 خیابان فیصل فیز 8 پیمائش تقریباً 2000 گز۔ اب جنرل پرویز مشرف کے انتقال کے بعد، ان کا انتقال دبئی میں ہوا، ایک خطرناک بیماری میں مبتلا تھے، بیمار رہے، اور پھر وہ اللہ کو انتقال کر گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو ان کی جو زوجہ ہیں صاحبہ پرویز مشرف بیوہ، دوسری آ جاتی ہیں عائلہ رضا، ان کی بیٹی ہے، تیسرا بلال مشرف امریکہ میں رہتے ہیں۔ تو ان تینوں کے حوالے سے ڈی ایچ اے نے ایک اشتہار ریلیز کیا ہے کہ ان اشتہارات کی وراثت کی تقسیم کا معاملہ ہے، اور اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو رجوع کرے ڈی ایچ اے اتھارٹی سے، ظاہر ہے۔ میں یہ بات کر رہا تھا کہ پاکستان میں ان دا لائن آف فائر جب انہوں نے کتاب لکھی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پیسے لیے تھے امریکہ سے لوگوں کو گوانتانامو بے کے اندر بھیجنے کے لیے، جس میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی بھی شامل ہے، جبکہ ان کے ہاتھوں سے کوئی قتل نہیں ہوا، کوئی فوجی، ناٹ اے سنگل سولجر واز کلڈ بائی ڈاکٹر عافیہ صدیقی، اینڈ شی واز پنشڈ اینڈ imprisoned فار مور دین 80 years۔ 80 سال سے زیادہ اس کو قید کی سزا سنا دی گئی، سزائے موت تو سے بھی زیادہ سمجھ لیجیے بات۔ انسان زندہ ہے، نہ زندوں میں ہے نہ مردوں میں ہے۔ تو پرویز مشرف کی جائیداد کی تقسیم کا معاملہ ان کی زوجہ، ان کی بیوہ اور 2 بچوں، ایک بیٹی ایک بیٹے میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اربوں کی جائیداد ہے جناب، اسلام آباد میں جو چک شہزاد میں ان کا گھر ہے، حویلی ہے، محل ہے، وہ الگ ہے، اس میں ان کو رہنا ہی نصیب نہ ہو سکا۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ ایک دفعہ اعجاز الحق صاحب مجھے ملے اسلام آباد میں، جنرل ضیاء الحق کے بڑے صاحبزادے، وہ کہنے لگے کہ جی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق نے بہت پیسہ کمایا، تو میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے۔ وہ ایک چھوٹے ماڈل کی آڈی کی 3 سیریز کی گاڑی میں کو ڈرائیو کرتے ہیں، اور ان کا ڈرائیور ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک امیج سا بنا ہوا ہے، باقی میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ یہی حال جنرل اختر عبد الرحمن جو کہ ISI کے چیف تھے، یاد ہے اوجھڑی کیمپ ہوا تھا پنڈی میں، اور اس پہ بہت سے لوگ کا پردہ فاش کر دیا تھا اس اوجھڑی کیمپ کی ڈیزاسٹر نے۔ ہیٹ سیکنگ میزائل، یہ جو شاہد خاقان عباسی، ان کے والد خاقان عباسی کو بھی وہ لگ گیا تھا ایک میزائل، اور ہی ڈائٹ اس میں، اس حادثے میں۔ تو جنرل اختر عبد الرحمن پیپسی ریاض بوٹل اسلام آباد کے لاہور کے مالک ہیں، اور بھی بڑا پیسہ ان کے پاس، وغیرہ وغیرہ۔ تو کبھی ان کی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی رہا۔ نیب کا سوال، تو نیب کو تو وہ چاہیے جو کہ جنرل بہت سے ملازم ہیں، ایڈمرل حیات وہاں پہ ملازم رہے بیریا ٹاؤن میں، بہت سے آفیسرز رہے، اور آج بھی بیریا ٹاؤن کے حوالے سے اس آرگنائزیشن میں آج بھی فوجی ریٹائرڈ آفیسر سرو کر رہے ہیں اس ادارے کو۔ یہ بہترین ادارہ ہے پاکستان کے اندر، ہاؤسنگ میں، ٹاؤن پلاننگ میں، ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ میں، سیل اینڈ پرچیز میں، بہترین ادارہ۔ میں اس کو اس لیے کہتا ہوں
کہ کچھ ہمارے صحافی اسلام آباد میں یہاں بیٹھ کے کہہ رہے تھے جی بہت بڑا مگرمچھ، بہت بڑا مگرمچھ. اصل مگرمچھ تو اقتدار میں بیٹھے ہیں، ان کے اوپر ہاتھ لگایا تھا نا، کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. نیب کا چیئرمین خود یہ کہتے ہیں جی مجھے IMF کی رپورٹ کی پرواہ نہیں ہے، اور IMF سے بھیک مانگتے ہوئے ہمارے وفاقی وزراء اور وزیر اعظم بھی پیش ہوتے ہیں ان سے بات چیت کرنے میں. آپ کسی بھی ڈاکٹر حفیظ کو دیکھ لیجئے، شوکت عزیز کو دیکھ لیجئے، اس سے پہلے معین قریشی کو دیکھ لیں آپ، یہ سب وزارت خزانہ اور وزارت عظمیٰ میں رہے ہیں، یہ بڑے بڑے عہدے ان کے پاس رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ اسحاق ڈار صاحب خود IMF کے آگے پیچھے، سرتاج عزیز مرحوم خود IMF کے آگے پیچھے، اور اب یہ اورنگزیب صاحب یہ خود IMF کے آگے پیچھے. اس سے پہلے وہ جو کراچی سے میمن صاحب آئے تھے تھوڑے عرصے کے لیے، مفتہ اسماعیل، وہ آگے پیچھے. بات یہ ہے کہ IMF تو اچھا نہیں لگتا، لیکن IMF کے بغیر گزارا نہیں ہے. اور اب نیب نے کیا کیا کہ جی ہم اس کو پراپرٹیز کو کانفسکیٹ کریں گے، قبضہ کریں گے، ان کو سیل کریں گے، آکشن کریں گے. یہ ہے جناب نیب کی اتھارٹی. یعنی بڑی کرپشن، چھوٹی موٹی کرپشن تو لگتی ہی نہیں ہے. 50 کروڑ سے زیادہ کی بات ہوگی اب تو، اور 50 ملین سے زیادہ چھوٹی اگر کرپشن ہے تو کرپشن ہی نہیں ہے. یہ تو معیار ہے. جبکہ ایک قطرہ بوند میں دودھ میں ایک قطرہ حرام مل جائے تو حرام ہو جاتا ہے سارا کچھ. اس سے ثابت یہ ہوا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ سب حلال ہے اور حرام وغیرہ کچھ نہیں ہے. کیا منی لانڈرنگ کرائم نہیں ہے؟ کیا FIA کے پاس ریکارڈ موجود ہے؟ جب اقتدار سے یہ موجودہ پارٹی ہٹے گی تو پھر FIA پھر ایکٹیو ہو جائے گی، پھر اپنے اصل فارم میں آ جائے گی، پورا مشن اختیار کریں گے لوگ، پکڑیں گے لوگوں کو، پکڑ دھکڑ ہوگی. یہی نیب کا کام ہے. نیب کے اندر جو امینڈمنٹ لائی گئی ہیں وہ کسی بھی طور پہ، اور عدلیہ کے پاس اتنی وہ نہیں تھا، یعنی سمجھ لیجیے کہ ان میں اسپائن نہیں ہے اتنا، ان کے کمر کی ہڈی جو ہے وہ کمزور ہے کہ وہ کرپشن کو کرپشن کہہ نہیں سکے. یہ عدلیہ کا کام ہے، انصاف کا کام ہے. انصاف نہیں مل رہا. ہاں جی، یہ میرے پاس اطلاع آئی تھی تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. ایک انڈین جنرل یہ کہتے ہیں، انڈین جنرل صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اب ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے حکومت بھارت سے، مودی صاحب وزیر اعظم سے، کہ یہاں سے جو ایئر فورس کے جو چیف ہیں وہ سکھ ہیں ان کو فارغ کر دیا جائے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مسلمان اور سکھوں کو انڈین آرمی سے باہر کر دیا جائے. وہ آپریشن سندور کا رونا روتے روتے یہ کیا راگ الاپنے لگے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری فوج میں اب سکھوں کی اور مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے. مسلمان تو پہلے ہی کم تھے. گورکھا جو نیپالیز ہیں انہوں نے بھی اپنے آپ کو وڈرا کر لیا، بہت بڑی تعداد میں وہ چھوڑ گئے ہیں یا اس میں شمولیت اختیار نہیں کر رہے. گورکھا کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ موت سے بھی نہیں ڈرتا. اس کا موٹو کیا ہے کہ ہم موت سے بھی نہیں ڈرتے. بڑے بہادر ہوتے ہیں اپنی فوج میں، بحیثیت فوجی بہت بہادر ہوتے ہیں. گورکھا نیپال سے ان کا تعلق ہوتا ہے. تو یہ نوبت آ گئی ہے انڈیا کے اندر فوج کی کمزوریاں کہ اپنے ہی وطن کے، اپنے ہی ملک کے رہنے والی اقلیتوں کو وہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. اور پھر ظاہر ہے صندور جو ان کا مٹ گیا، جو بڑھ گیا، جو کسی بھی طور پر پاکستان کے خلاف آپ نے جو پروپیگنڈا کیا تھا، آپ نے جو پاکستان کے خلاف ایک شور شرابہ کیا تھا، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ آپ ہی کے گلے میں وہ چیز پڑ چکی ہے. تو سر یہ کچھ صورتحال ہے جو میں نے آپ کی خدمت پیش کی ہے. پیٹرولیم پرائسز اپنی جگہ موجود ہیں، اور آن دا ٹاپ آف ایوری تھنگ آپ دیکھیں جو پیسے کا استعمال کر رہے ہیں نا، 93 پیسے، 416 روپیہ 90 پیسے، 416 روپیہ 60 پیسے، باقی پیسے کہاں ہیں؟ راؤنڈ اپ ہو کر یہ 1 روپیہ کاؤنٹ ہو رہا ہے سر. ایون 10 پیسے بھی راؤنڈ اپ ہو گئے 1 روپیہ کاؤنٹ ہو رہا ہے. مشین جو ہیں، جو میجرمنٹ کے جو ٹولز ہیں، جو مشین پیٹرول پمپ پر کھڑی ہوئی ہیں، ان کی اپنی ہیلتھ، اس میں اپنی ایمانداری کا جو پرسنٹیج ہے یا بے ایمانی ہے پیمائش میں، اس کو چیک کرنے کے لیے پراپر ایکسرسائز نہیں ہے پاکستان میں. اور پیٹرول پمپس پر جو یعنی مس اپروپریشن ہوتی ہے، جو کرپشن ہوتی ہے، اس کو بھی پراپرلی چیک کرنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے. یعنی دونوں ہاتھوں سے انہوں نے
عوام کو لوٹنا ہے. یہ ہے سر آپ کی صورتحال. دوسری طرف ایران کے بارے میں کل جب اسلام آباد میں رات کو یہ مانومنٹ جو یادگار کہی جا رہی ہے پاکستان کی، یادگار پاکستان، مانومنٹ آف پاکستان، وہاں پہ جب تقریب ہو رہی تھی اس دوران میں وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ فرمایا کہ ہمیں آرمی چیف صاحب نے، چیف آف ڈیفنس نے، فیلڈ مارشل صاحب نے اطلاع دیا ہے کہ ایران کا جواب آ گیا جو امریکہ چلا جائے گا. امریکہ کو جواب بھیج دیا گیا، امریکہ نے ریجیکٹ کر دیا. ٹرمپ صاحب نے اس کو پڑھا اور آج صبح ہی سے خبریں چل رہی ہیں کہ ٹرمپ صاحب نے اس کو مسترد کر دیا. سوال وہی ہے، ڈالر چاہیے سر، جنگ بندی بھی ہو جائے گی، معاملات ٹھیک بھی ہو جائیں گے، علاقے میں امریکہ کی چوزراہٹ بھی موجود رہے گی، اسرائیل کی چوزراہٹ بھی مسلمانوں کے خلاف، عربوں کے خلاف، فلسطینیوں کے خلاف، لبنان کے خلاف جاری رہے گی، لیکن سولوشن کوئی نہیں ہوگا. کیونکہ یہ جو متحدہ عرب امارات پاکستانیوں کو وہاں سے نکال رہا ہے، اس کے پیچھے انڈیا ہے. اس کے پیچھے آپ یہ نہیں کہیں کہ اسرائیلی امریکہ ہے، اس کے پیچھے انڈیا ہے، کیونکہ انڈیا سے اس نے ہاتھ ملا لیا ہے. یہ جو شیخ زید صاحب کے جو بیٹے ہیں محمد بن زید، وہ پاکستان کی دشمنی میں، سعودی عرب کی دشمنی میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ وہاں سے پاکستانیوں کو نکالا جا رہا ہے. میں نے ابھی عرض کیا تھا 4 روز پہلے ایک ویلاگ میں کہ کیا اگلی جنگ انڈیا سے دبئی میں لڑی جائے گی. ایک سوال ہے، جب آپ ایسی صورتحال پیدا کر رہے ہیں کہ لوگوں کی روزی روٹی کے لیے آپ تنگ کرنا چاہتے ہیں. میں امارات کے خلیفاؤں سے اور امیروں سے کہنا چاہتا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ الٹیمیٹلی آپ یہ افورڈ نہیں کر سکیں گے. دوسری بات کہ خود انڈین جرنلز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تحریک طالبان افغانستان ہے، ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی ہمارا اثاثہ ہیں. پیچھے آپریشن سندور میں انہوں نے ہماری مدد کی ہے، تو پھر تو پاکستان نے ان کو ٹھیک کوٹ لگائی ہے اور مزید لگانی چاہیے. کیونکہ انڈیا اصل میں جھیپ رہا ہے، اس کو جو شکست ہے وہ ہضم نہیں ہو پا رہی، ہضم نہیں ہو پا رہی. یہ کچھ سوالات ہیں جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ کے خدمت میں کہ کیا جنگ بندی ہو جائے گی، اس کے عوض ایران ڈیمانڈ نہیں کرے گا اپنے نقصانات کا. جنگ کس نے شروع کی؟ اسرائیل اور امریکہ نے، تو کمپنسیشن ایران کو بنتا ہے. لیکن امریکہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے کمپنسیشن دے، یعنی اس کو امریکہ کو کمپنسیشن دے. کون دیں؟ عرب اور ایران مل کر. دس از دا ایشو سر. اور ظاہر ہے کہیں نہ کہیں جا کر پیسوں کی ڈیل پر ہی معاملہ منتج ہوگا، مکمل ہوگا، ختم ہوگا.